اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ حافظ صاحب موجود ہیں اور آپ بڑی ہی خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرماتے ہیں اور شک و شبہات بھی آپ دور فرماتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے مجھے سن رہے ہیں جو حافظ قرآن تو ہیں لیکن وہ قرآن پاک جو انہوں نے یاد کیا تھا اب وہ بھول گئے ہیں۔ اب وہ بڑے پریشان بھی رہتے ہیں کہ کس طریقے سے قرآن پاک کو یاد کیا جائے، تو ان کے سوال اور جواب آتے ہیں۔ تو حافظ صاحب موجود ہیں، آپ سے اس کی میں رہنمائی بھی چاہوں گا۔ حضور اس سوال کی طرف میں آؤں گا، بہت سارے ہمیں ایسے لوگ سن رہے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، انہوں نے قرآن پاک کو یاد کیا مگر ان کی مصروفیات کی وجہ سے یا ان کے گھر بار کی وجہ سے، بیوی بچوں کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے، اپنے قرآن کو ٹائم نہ دینے کی وجہ سے ان کی منزلیں کمزور ہوتی چلی، تو آج وہ منزلیں ان کی بالکل ہی کمزور ہو چکی ہیں۔ تو سوال میں آپ سے یہ لے کر آیا ہوں کہ بھولا ہوا قرآن کس طریقے سے یاد کیا جائے، یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آپ نے سوال کیا بھولا ہوا قرآن کس طریقے سے یاد کیا جائے۔ اب دیکھیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو حافظ قرآن بن جاتے ہیں، کوئی 1 سال کا وقفہ دے دیتا ہے، کوئی 2 سال کا وقفہ دیتا ہے، لیکن وہ قرآن پاک مطلب پڑھتے نہیں ہیں۔ جو حفظ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ویسے نہیں پڑھ رہے ہوتے وہ بچے۔ اب کسی کو 5 سال ہو گئے، کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 15 سال ہو گئے، کوئی کسی کاروبار میں مصروف ہے، کوئی کسی کاروبار مطلب گھر کی فیلڈ میں مصروف ہے۔ اب کچھ ایسے بچے ہیں جو درس نظامی میں پڑھ رہے ہیں، بالکل ایسے اب درس نظامی میں تو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن ویسے نہیں پڑھ پاتے جیسے حفظ میں پڑھا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک بھولا ہوا جو یاد کریں گے نا، ظاہر سی بات ہے 10 سال 15 سال ہو چکے ہیں تو اتنی جلدی تو آسانی سے یاد نہیں ہوگا۔ اب اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ اب پورے دن میں آپ کی جو بھی مصروفیات ہے، پورے دن میں مصروفیات میں سے آپ ایک ٹائم ایسا بنائیں، یا تو آپ سو کر اٹھیں، مثال کے طور پہ فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے بنائیں، یا پھر رات کو سونے سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ لازمی ہونا چاہیے۔ پورے دن میں 1 گھنٹہ ایسا ہو کہ بندہ ہم اس میں کوئی بھی مصروفیات نہ ہو، بس ہمارا دل دماغ فوکس سارا قرآن پاک پر۔ اور جب ہم قرآن پاک یاد کریں نا تو اس انداز سے کریں، مثال کوئی ہے اما پارے سے یاد کرے گا، کوئی ہے پہلے پارے سے، جو جہاں پر اس کو آسان لگے گا وہ وہیں سے یاد کرے گا۔ اگر وہ مطلب اس کو پتا ہے کہ میری یہ والی منزل بہت کمزور ہے، مطلب میں اس کو یاد نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے سب سے پہلے وہ پہلے پارے کا پہلا پاؤ اس انداز سے پڑھے کہ جیسے ناظرہ پڑھتے ہیں۔ اب وہ ناظرہ جیسے پڑھ رہا ہے 1 مرتبہ پڑھے، 2 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، تقریباً پڑھتے رہیے۔ 1 دن ہو جائے، 2 دن ہو جائے، 3 دن ہو جائے، جب 3 دن کے بعد اس کو اس پاؤ کی عادت ہو جائے گی نا حفظ میں پڑھنے کی، جب وہ حفظ میں پڑھ لے گا تو پھر وہ دوسرے دن دوسرے پاؤ کو بڑھائے، بالکل ایسے ہی۔ اور جب دوسرے پاؤ کو وہ بڑھائے گا تو ظاہر سی بات ہے اتنی جلدی تو ہوگا نہیں کہ وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے آج شروع کیا اور کل میرا ہو جائے، تو یہ نہیں ہوگا۔ تو ہفتے میں تقریباً آپ نے مثال کے طور پہ 1 سے 1.5 سپارہ یاد کیا ہے، 1 سے 1.5 سپارہ یاد کرنے کے بعد ہفتے میں 1 دن ایسا بنائے کہ پیچھے سے آپ نے جو 1.5 پارہ یاد کیا ہے نا، آپ اس پر غور و فکر کریں۔ جب آپ اس پر غور و فکر کر لیں گے آپ کو سکون مل جائے گا کہ بھائی مجھے یہ چیز یاد ہے، پھر آپ کسی کو سنائیں، سنانے کی کوشش کریں، کیونکہ سنانے سے بھی یاد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بس پڑھنا ہے، کیونکہ سنانا بھی ہوتا ہے۔ آپ اس کو سنائیں، اس کو یاد کریں، انشاءاللہ اس طریقے سے اگر آپ ریگولر چلیں گے نا تو 1 سال 1.5 سال 2 سال میں آپ کا بھولا ہوا قرآن پکا اور بہترین یاد ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے بھائی! دیکھا ناظرین آپ نے کس قدر آپ جامع گفتگو فرما رہے ہیں اور بہت کچھ آپ نے ان سوال کے جواب میں دیا ہے، اور جتنے بھی میرے بھائی وہ لوگ سن رہے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے دنیاوی معاملات کے اندر الجھا کر اس کو بھلا دیا ہے، تو خدا را اپنے قرآن پاک کو دوبارہ مضبوطی میں لے کر کے آئیں۔ حافظ صاحب نے بڑے پوائنٹ کی باتیں بتائی ہیں کہ کس طریقے سے اگر آپ 10 سال یا 15 سال پہلے تک کا اگر آپ نے قرآن پاک کو چھوڑا ہوا ہے تو اس کو اس طریقے سے اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں گے، قرآن پاک کی جو بہاریں ہیں یقین مانیں آپ کی زندگی میں پھر سے لوٹ آئیں گی اور پھر سے آپ شاد و آباد والی زندگی کو گزاریں گے۔ تو